محترم گلا آج پھر گیلا کر رہا ہے. رات تک برابر تھا, صبح اٹھا تو فجر میں پتہ ہوگا سعد اللہ صاحب وغیرہ, فجر میں ہی پتہ چل گیا میں کہ گاڑی گیئر میں پڑی گئی. چلے بہرحال جب تک گلا ساتھ دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک مضمون ہم نے شروع کیا تھا. عید کے دن ہمارے یہاں ہماری مسجد میں جو عید کی دوسری نماز ہوئی تھی اس میں ایک نوجوان گر گیا تھا اور پھر ہوا سو ہوا, آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ پوچھنے والے نے پوچھا اور مسجد کے ذمہ داروں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ امام صاحب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے, نماز جاری رکھے یا نماز توڑ دینی چاہیے. کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, مزید کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. دیکھیں, نماز کا معاملہ شریعت میں دیگر جو عبادات ہے اس سے بالکل الگ ہے. دوسری عبادات میں شریعت نے کچھ گنجائش دے دی, کچھ نرمی برتی, لیکن نماز کے معاملے میں نرمی نہیں برتی. ہاں, سفر میں آپ جانتے ہیں روزہ نہ رکھے تو گنجائش ہے, لیکن نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہاں, اتنا کر دیا کہ 4 کی 2 کر دی, لیکن پڑھنا ہے. ارے سفر سے آگے کی چیز حالت جنگ, حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. حالانکہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے. کس کا مقابلہ ہے؟ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے, وہاں بھی نماز معاف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ حالت جنگ میں کیسے نماز ادا کی جائے گی اس کو بیان کیا ہے, پورا طریقہ بتایا ہے. حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. اور اس سے آگے آدمی کی روح تن سے بدن سے نکل رہی ہو, وہ اس دنیا کو بائے بائے کر رہا ہو, خیر باد کہہ رہا ہو, ایسے وقت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اگر وہ اس حالت میں ہے کہ جس میں ہوش و حواس درست ہے. ایک آدمی قومے میں چلا گیا اور کئی دنوں سے قومے میں ہے, وہ مسئلہ الگ ہے. یا یہ کہ اللہ نہ کرے آدمی مجنون ہو گیا, پاگل ہو گیا, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, آمین. باقی مرتے مرتے بھی نماز پڑھنی ہے. اکبر الہ آبادی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اسی بات کو انہوں نے منظوم بیان کیا ہے. لکھا ہے, مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ, مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ, مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ. لیکن ہم لوگ تو مایوس ہو گئے, اللہ کے گھر میں ہی جھگڑا کہ دعا کرنی کہ نہیں کرنی, یہی آج تک ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے. حالانکہ حضور نے فرمایا دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, لیکن یہی ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ابھی تک. تو اکبر کہتے ہیں مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ, مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ. امید شفا خدا سے رکھو, امید شفا خدا سے رکھو, کیوں ترک کرو دوا کیے جاؤ.
ہاں، کیسی بھی بیماری ہو مایوس نہیں ہونا ہے. علاج کرنا یہ مسنون ہے، یاد رکھنا. علاج کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے. علاج کرو، علاج کراؤ اپنے مریضوں کا. دوا اور دعا دونوں چالو رکھو. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے قاسم چچا جلال پوری مرحوم، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غنی کے رحمت کرے، آپ جانتے ہیں ان کو ڈاکٹر نے کئی عرصہ پہلے منع کر دیا تھا. تو میں بے تکلفی تھی، کبھی چھیڑتا بھی تھا. میں کہ باجی تمہیں آکھی میڈیکل سائنس نے جھٹلائی دی تھی ہیں. دیکھیے کتنا جگر گئے. میری فیملی میں ایک خاتون ہے، تو وہ جو حمل ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، 2 نلی ہوتی ہے پیٹ میں، ڈاکٹر نے بتایا مجھے. تو کسی وجہ سے ایک کو نکال دیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اسے بچہ نہیں ہوگا، 2 ہونی چاہیے، اب بچہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اور جیسا یقین جتنا پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ بھی ویسا ہوتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا یقین فاروق بھائی میڈ ان چائنا والا ہے. ادھر گرا تو ٹوٹا، ادھر گرا تو ٹوٹا. اس نے کوئی بات کہہ دی تو یقین چلا گیا، اس نے کوئی بات کہہ دی تو یقین چلا گیا. اس میں پہلے میں شامل ہوں. ہاں، آپ سب سے زیادہ میں محتاج. ہمارا یقین نہیں. اسی لیے دعوت و تبلیغ کے اندر ایک جملہ اشرف بھائی سے پوچھ لیجئے، بار بار بولا جاتا ہے کہ اس کام سے ایک چیز یہ بھی چاہی جاتی ہے کہ ہر چیز کے ہونے نہ ہونے کا، اشرف بھائی بولیے، یقین اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے، بن جائے. ہاں، یہ چیز ہے. ڈاکٹر نے منع کیا کہ اولاد نہیں ہوگی، اس کے بعد 2 لڑکے ہوئے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں قسم خدا کی، اسی علاقے کی بات کر. 2 بچے ہوئے. ایک اور واقعہ ہماری جان پہچان والوں میں، ڈاکٹر نے ڈرا دیا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے تو اس کے جگر میں یا دل میں کچھ بتایا کہ سوراخ ہے، ہول ہے، تو یہ ڈسیبل پیدا ہوگا، مسئلہ ہوگا. الحمدللہ کئی سال کا ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ایسا، صحیح سالم ہے وہ. ٹھیک ہے، ہر مرتبہ وہ غلط بھی نہیں ہوتے، صحیح بھی ہوتا ہے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ امید شفا خدا سے رکھو، کیوں ترک کرو دوا کیے جاؤ. اگلا جملہ بڑا اہم ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی، اور خاص کر کے ہماری نئی نسل کو، نیو جنریشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اکبر کہتے ہیں کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، بے حجابی جانتے ہو نا، بے شرمی. ہاں، کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، تم پابندیے حیا کیے جاؤ. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کے اندر ایک جملہ نقل کیا ہے کہ ہر انبیاء یہ کہتے آئے ہیں، مفہوم ہے کہ اذا لم تستحیی فافعل ما شئت. اس کو ایک اور حدیث سے ملا دیجیے آپ. ترمذی شریف میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین. کیا فرمایا ذاکر بھائی؟ کہ 4 کام، 4 باتیں، 4 چیزیں
تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہے، تمام کی۔ اس میں النکاح والتعطر والسواک والحیا، شرم، حیا، یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ملا لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں۔ الایمان بضع و70، اس طرح کا جو ہے وہ جملہ ہے کہ کافی 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ 70 کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، کثرت بتانے کے لیے۔ اس میں فرمایا ہے کہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل کیا ہے؟ ایمان کے شعبے میں سے توحید۔ اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ ادنا شعبہ ایمان کا یہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو چودھری صاحب کیا کر دینا؟ دور کر دینا۔ یہ ایمان کا شعبہ ہے، میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سفر کر رہے تھے ٹرین سے، ٹرین میں بیٹھ گئے اور کھڑکی کے پاس جگہ ملی۔ کھڑکی سے باہر حضرت نے دیکھا کہ بنانا جو ہے، کیلا، چھوٹا بھائی دانا کے یہاں دعوت تھی، میرے ایک استاد محترم تشریف لائے تھے، تو کیلے رکھے ہوئے تھے، بنانا، تو دسترخوان بڑا تھا تو ذرا دور تھے، اب ان کو کیلا کھانا تھا، تو اس طرح انہوں نے جملہ بیان فرمایا کہ چھوٹا بھائی وہ کیلا کیوں ہے اکیلا؟ تو کہ وہ کیلا کیوں ہے اکیلا، یعنی لاؤ ادھر کہ اس کو کھائے۔ تو بہرحال وہ کیلے کی کا جو چھلکا ہے، چھال، وہ گرا ہوا تھا۔ اب کئی لوگ جا رہے تھے، سب اس کو اگنور کر رہے تھے، دیکھی اندیکھی۔ حضرت ٹرین میں بیٹھ گئے تو عبد القادری چچا کیا انہوں نے ٹرین سے حضرت اترے، اسے اٹھایا اور جہاں ڈالنا چاہیے کوڑے کرکٹ میں کی جگہ پر وہاں پر ڈالا اور بیٹھ گئے اور اس پر عمل کیا کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو کیا کر دے؟ ہٹا دے۔ لیکن میرا اور آپ کا عمل دیکھے، خاص کر رمضان المبارک میں تراویح کے بعد، جمعہ کے دن جمعہ کے بعد، عیدین میں عیدین کی نماز کے بعد، یا کوئی اور پروگرام ہو، تو ہم باہر جا کر راستے میں اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں کہ کسی گزرنے والے کو کہنا پڑتا ہے ایکسکیوز می۔ یہ ایکسکیوز می کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کھڑے رہنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا، تمہیں کھڑے رہنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا، مفہوم ہے کہ راستے میں مت بیٹھا کرو۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ راستوں پہ مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے جواب میں فرمایا کہ حضرت مجبوری ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، بعض مرتبہ تو بیٹھنا پڑتا ہے چوراہے پر۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھو لیکن راستے کے حقوق ادا کرو۔ تو اس میں بھی یہ بتایا کہ کوئی غیر محرم عورت جا رہی ہے، خاتون جا رہی ہے، اسے غلط نگاہ سے مت دیکھو، اور راستے میں اس طرح نہ بیٹھو کہ لوگوں کو تکلیف ہو، بیٹھو تو اس طریقے سے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ نیز فرمایا کہ کوئی راستہ بھولا ہوا ہے تو اس کو کیا کرو؟ راستہ بتاؤ۔ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، اور یہاں تو عجیب چیز ہے۔ میں آپ کو میرا واقعہ بتاتا ہوں، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ میں الفٹ گیا ہوا تھا، اس وقت یہ ٹوم ٹوم وغیرہ بھی نہیں تھے۔ ایک گورا جا رہا تھا تو مجھے جانا تھا ایک جگہ، فیملی بھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ راستہ کہاں ہے، مجھے مل نہیں رہا ہے۔ تو اس کو نہیں معلوم تھا، اس نے اپنی والدہ یا جو بھی ہوگا خاتون تھی سامنے، اس کو فون کیا۔
اور کہا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ راستہ کہاں ہے، مجھے بھی نہیں معلوم، آپ ذرا رہنمائی کرے تو بتایا اس کو۔ تو اس نے مجھ سے یہ کہا صدیق بھائی کہ تم صحیح طرح پہنچنے میں مشکل پیش آئے گی، شاید آپ کو نہ ملے، ایسا کرو آپ میرے گاڑی فلاں جگہ رکھی ہے، میں بھی گاڑی پارک کر کے گیا تھا، تو کہا کہ آپ آ جاؤ گاڑی لے کے اور میرا کیا کرو، فالو کرو۔ اس نے پہنچایا۔ یہاں یہ چیز ہے۔ اور ہمارے یہاں انڈیا میں راستے کا حق کیا ادا کرتے ہیں، بلکہ کوئی پوچھتا ہے تو اتر میں جوان ہو تو اتر کے وہ آپ دکشن نو آپ ہیں فاروق بھائی؟ ہاں جب یہ فاروق بھائی سے یہ اتر دکشن نو آپ یہ لوگ پوچھے تو انہیں ہم اس کو الٹا بھیجتے ہیں، یہ ہم حق ادا کرتے تھے کہ نہیں انڈیا میں سے؟ ہاں، تو یہ راستے کے حقوق ہے، تو کھڑے رہو تو اس طرح کہ آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ مومن کی شان یہ بتائی کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو وہ ہٹائے، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے، لیکن اللہ بچائے میرا اور آپ کا حال یہ ہم خود اس کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے مسجد بڑی ہے جیسے ہماری مسجد، درمیان میں جگہ خالی ہے، دور جا کے سنت مت پڑھو، ورنہ کسی کو جانا ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا، پورا گھوم کے جانا پڑے گا۔ تو یہ کہا گیا یا تو ایک کونے میں چلے جاؤ یا اس طرح سے سنت پڑھو، نفل پڑھو کہ جانے والے کو پورا گھوم کر جانا نہ پڑے، لیکن ان چیزوں کا ہم کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی میں آتا ہے راستے میں غلط پارکنگ کرنا، یہ بھی اسی میں ہے۔ ہم خود سبب بنتے ہیں اور سوچتے کیا ہے نا آپ تو وہ اللہ اور کام کروا چاہیں کہ نماز پڑھوا چاہے لو گم میں تم گاڑی پارک کرے چالے، میں کہ ચાલતું હોતે તો મને ચાલવું જોઈએ હે તમે તો આરામથી આવે તો હા ચાલે, મારે તો દોડવું પડે, تو وہ نہیں چلتا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی رکعت چلی جائے، یہ چلی جائے، ایسی جگہ پارک مت کرو۔ اب دیکھیے ہمارے عبد القادر چچا، شبیر چچا، یہ دونوں یہاں باہر کار پارک کرتے تھے، کتنی سہولت تھی نا آپ کو۔ اب دیکھو کیا آ گیا، پابندی آ گئی نا، اسی وجہ سے کہ بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اب جہاں ہماری مسجد کا مکان ہے تو وہاں سے راستہ اتنا تنگ ہے، اگر صحیح کار پارک نہیں کی 393 جو بس گزرتی ہے وہ جا ہی نہیں سکتی۔ اب ہم غلط پارکنگ کرتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ کیا ہے، چلو ایسا ہوتا بھی ہوگا، میں منع نہیں کرتا، ہر چیز میں دیکھیے اپنا ہاتھے جاؤ کرے، فلانا ہیلی کمیونٹی سے یہاں تک کہیں نہیں کرے، میں کہ આપણે કડે મૂકવા એવું કે આપણા હાથે કરે હે આપણે બી એવું મૂકવા કરે કે આપણા હાથે કરે। કોઈ આંગળી ક્યારે કરે, જ્યારે આપણે મોકો આપે۔ اب دیکھو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کو سہولت تھی، جو بڑی عمر کے ہیں بالکل باہر وہ کار پارک کر سکتے تھے، ہیں نماز میں آنے میں کتنی سہولت ان کو۔ تو یہ بھی اس میں داخل ہے، غلط پارکنگ کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ مضامین چھپے ہوئے ہیں کتابی شکل میں، اس کا نام ہے سعد اللہ صاحب ذکر و فکر۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ذکر و فکر۔ کتنا اچھا نام ہے، ذکر کرنے آؤ پھر بھی فکر رکھو، ہیں چودھری صاحب اللہ کے گھر میں آؤ حنیف بھائی، ذکر کرنے اللہ کا پھر بھی اس کی فکر رکھو کہ پارک گاڑی ہم نے برابر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ حضرت نے پورا مضمون ہے اس میں کہ غلط پارکنگ کرنا نہ صرف گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ۔ اور گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ زنا کرنا گناہ کبیرہ، شراب پینا گناہ کبیرہ، ٹھیک ویسا ہی گناہ ہے غلط پارکنگ کرنا۔ عارف بھائی یہ سب ایک طرح کے گناہ، کوئی سمجھتا ہے گناہ اس کو؟ ارے دینداری نہیں سمجھتا ہے تو غیر دیندار کہاں سمجھیں گے؟ اب پھر اعلان کرنا پڑتا ہے کہ فلاں فلاں نمبر پلیٹ ہے اس کو کیا کرو، ہٹاؤ وہاں سے، ہے نا نورانی بھائی؟ تو اب یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ اس میں پھر ہمارے لیے ہی جو ہے وہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خیر دین نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ادنا درجہ کیا ہے، اسی میں یہ بھی شامل ہے۔ ہمارے یہاں مسجد میں یہ جو 2 دروازے باہر نکلنے کے،
لوگ نماز کے بعد اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ آپ کو بات چیت کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، ذرا پرے ہٹ جاؤ کہ جو جانے کا راستہ ہے اس میں کھلا ہوا ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے حضور نے کتنی اچھی حدیث ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہی ایک حدیث ہوتی تو پوری جو ہماری معاشرت ہے اس کے لیے کافی تھی۔ جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نازل نہ کرتے، صرف والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چھوٹی سی صورت ہے، فرمایا یہ صورت اللہ تعالیٰ خالی نازل فرما دیتے تو کافی تھا۔ تو اسی طرح حدیث ہے، حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، جو بات اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ تو جب ہم اس کو پسند نہیں کرتے، کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے اور ہمیں تکلیف ہو، تو بھائی آدمی سوچ لے کہ ہم کسی شاعر کا پورا شعر تو یاد نہیں ہے، مفہوم سناؤں، بہت اچھی بات کہی ہے کہ اب ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا ہمارا دل دکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ دل دکھنا کیا چیز ہوتی ہے، کہ جب ہمارا دل دکھا ہے تو اب ہم نے یہ تہیہ کیا، یہ نیت کی کہ کسی اور کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اور آگے حضور نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کیا ہے؟ ایمان کا شعبہ ہے، تو یہ حیا ہے۔ یہ ٹک ٹاک کیا ہے؟ بے حیائی کا اڈا ہے۔ اللہ بچائے میری اولاد کو بھی، آپ کو بھی، ہم سب کی اولاد ٹک ٹاک پہ ہے، کہاں سنتی ہے ہماری؟ اور کیا ہم سمجھائے؟ آپ تو بیٹھ کے سن بھی رہے ہیں، میں اپنی اولاد کو، آپ اپنی اولاد کو، تو بیٹھتی ہی نہیں، کہاں سنیں گی؟ حضرت شیخ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کون سنتا ہے کہانی میری، کون سنتا ہے کہانی میری، اور وہ بھی پھر زبانی میری۔ اشرف بھائی، کون سنتا ہے کہانی میری اور وہ بھی پھر زبانی میری۔ اس لیے سمجھاؤ، میں بھی اپنے بچوں کو کہتا ہوں، اب کتنا آپ ان کے پیچھے پڑے ہیں، کتنا دیکھنے جائے، اولاد کے لیے دعا کیا کرو، خاص کر اس ملک میں۔ یاد رکھو ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے اس ملک میں، سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے، کیا مجبوری ہے میری، آپ کی، سب کی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی اولاد کے معاملے میں پریشان ہوتا تھا، حضرت کے پاس حاضر ہوتا، دعا کی درخواست کرتا، حضرت اس سے فرماتے کہ ہم دعا کریں گے بالکل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، بشارت سنائی ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی دعا خصوصیت سے قبول کرتا ہے ان میں ماں باپ کی دعا ہے جو بچوں کے حق میں قبول ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ کیا کرے حافظ صاحب، کہ دعا کرے اپنی اولاد کے حق میں۔ اس لیے دعا کیا کرو، ابھی نہیں تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ دعا اپنا رنگ دکھائے، کبھی نہ کبھی۔ ہم لوگ کیا ہے، کچھ دن دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی پھیر پھار آ نہیں رہا ہے، کوئی تبدیلی آ نہیں رہی ہے۔ تبدیلی ایک دم سے تھوڑی آتی ہے، بیچارہ عمران خان کہتا کہتا تھک گیا، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، اور دیکھو کیسی تبدیلی آئی، کہاں چلا گیا اشرف بھائی۔ تو بہرحال ایک دم سے تھوڑی آئے گی، وہ غلط ماحول میں چلے گئے ہیں، اس لیے دعا کرو۔ اور دوسری بات یاد رکھو، اپنی اولاد پہ فخر نہ کیا کرو۔ بعض کی اولاد اچھی ہوتی ہے اور کسی کی اولاد غلط راستے پر ہے، وہ ہنستے ہیں، تانے دیتے ہیں، اس کے منہ پر نہیں تو پیچھے بات چیت کریں گے۔ ارے کیا گارنٹی ہے کب جو ہے وہ کیا ہو جائے۔ دل کڑھنا چاہیے، دکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا ایک نوجوان، ایک لڑکا یا لڑکی غلط راستے پر چلا گیا ہے تو دل کڑھنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے بجائے ہم باتیں بناتے ہیں، ہنستے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، قرآن کریم میں آیت آئی ہے سورہ انفطار میں،
ابرار، ابرار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے ابرار کی تعریف میں، یہ فرمایا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو خوش نہ ہو، یہاں تک کہ چیونٹی اس کو بھی تکلیف میں دیکھے تو خوش نہ ہو، وہ ابرار ہے۔ اور ہمیں دو موقع پر پیٹ میں درد ہوتا ہے، مروڑ اٹھتی ہے، ایک تو کوئی خوش ہو تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ ابھی باہر آپ ہنس کے بات کرو એવું લાગે ના ઇન્ડિયામાં જાકીરની જમીન વેચાઈ લાગે હે કઈ ઘનકાળો નહીં એમ કે ફારૂકને નહીં તો સિદ્દીકને વાતમાં પૂછો, એ ગુરુ ઘંટાલને ખબર હોય ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے شریعت نے کیا تعلیم دی، کسی کو ہنستا دیکھے نورانی بھائی، نورانی چہرہ دیکھے کیا کہو، اضحک اللہ سنک، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے جواب مت دینا، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ سب اپنے آپ سے پوچھے، کبھی ہم نے کسی مسلمان بھائی کو یہ دعا دی؟ اب دیکھیے انہوں نے کہہ دیا یہ ہمارا کیا ہے، مرکز ہے، ہاں یہاں سے جو ہوا یہ اشرف بھائی وہ بالکل بھائی انہوں نے منع کر دیا، نہیں تو بالکل نہیں، ہاں بلکہ ہمیں تو دعا بھی یاد نہیں ہوگی۔ حضور نے دعا سکھائی، کسی کو خوش دیکھو حنیف بھائی تو کیا کہو، اضحک اللہ سنک، کیا مفہوم، اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، ہنستا رکھے۔ અમારા વેસમાના અંદર એક સરનેમ છે હસતા, હે ને, તો મેં કે બસ હવે તો ખાલી તે જ સરનેમ જ ચાલે આપણને હસતા, બાકી લોકો હસતા નહીં ચાલે۔ دوسری تعلیم شریعت کی دیکھیں، اس پر بھی شاید آپ نے عمل نہیں کیا ہوگا، یہ ایک مجرب عمل علماء نے لکھا ہے۔ مولانا یعقوب صاحب قاوی تھے، عبدالصمد چچا مرحوم، جانتے ہو نا، ڈیوزبری میں مرحوم، گری کے رحمت ہو گئے، ان کی کتاب ہے میرے پاس ہے، اس میں بھی حضرت نے یہ بات لکھی ہے اور بھی علماء نے لکھا ہے، کسی کو ہم دیکھے کسی تکلیف میں، بیماری میں، تو اس موقع پر ایک دعا پڑھنی ہے، لیکن وہاں ادب یہ بتایا کہ وہ دعا زور سے نہ پڑھی جائے، وہ دعا کیسے پڑھی جائے، آہستہ پڑھی جائے، کہ وہ نہ سنے جو بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ اور مجرب عمل کیا لکھا کہ اگر ہم نے وقت پر وہ پڑھ لی، وہ جس بیماری میں ہے، مصیبت میں ہے، اگر ہم نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے گا، یہ اس کا فائدہ لکھا۔ وہ دعا کون سی ہے، وہ بھی شاید ہم نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ دعا کسی کو مصیبت میں دیکھو، تکلیف میں دیکھو، بیماری میں دیکھو، آپ اس کے پاس گئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، تو اس کو تو دعا زور سے دینی ہے، لیکن یہ دعا ہمیں کیسے پڑھنی ہے، آہستہ پڑھنی ہے۔ دیکھنا کبھی اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں، ہاں لیکن میننگ معلوم ہونا چاہیے ترجمے کے ساتھ، تو کچھ پتہ چلے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔ اور یہ دعا زور سے پڑھو، کوئی ہنس رہا ہے تو اضحک اللہ سنک۔ اب دیکھیں کون اس پہ پہلے عمل کرتا ہے۔ ہاں دیکھیں حضور نے قربان جائے ہیں فاروق بھائی، دعا بھی کتنی چھوٹی بتائی تاکہ نورانی بھائی تھے وہ کہواય જ નહીં કે મોલ સાહેબ તમે જ યાદ રાખજો، આટલું મોટું આ ઉંમરે કાં યાદ કરવા જાય હે ફારૂક ભાઈ, કે આ ઉંમર હવે આટલી મોટી દુઆ યાદ કરવા કાં જાય? તો વચમાં તો અલ્લાહનું નામ આવી ગયું, તો બે જ વર્ડ ખાલી સિદ્દીકભાઈ યાદ કરવાના، અઝહક હે اور سنک، ہاں سنک، تو وہ خالی یاد کرنا ہے، تو وہ دعا دو۔ ارے ہم تو اپنی بیوی کو دعا نہیں دیتے، اور بیوی ہے اشرف بھائی، ہاں وہ ہسبینڈ کو وہ جو ہے وہ دعا نہیں دیتی، تو یہ دعا دو، اضحک اللہ سنک۔ اور بیمار کو دیکھو، مصیبت زدہ کو دیکھو، تو یہ دو دعا یاد کر لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور کسی کی اولاد کو غلط راستے پہ دیکھو، غلط کامنٹ مت کرو، اس پہ ہنسو مت،
کیا پتہ ہماری اولاد صحیح ہے، ہماری اولاد کی اولاد غلط راستے پہ جائے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یاد رکھو، بڑی سخت حضور نے وعید سنائی ہے، ہاں صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مفہوم ہے ایک آدمی گناہ میں مبتلا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، اس نے توبہ کر لی اس گناہ سے۔ اور دیکھیے توبہ وہ تو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا قصہ نہیں، وہ ذہن میں لاؤ، وہ قصہ اسماعیل بھائی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، سب گئے، ایک بندہ فلاں فلاں کام کرتا ہے، وہ توبہ کرے گا تو ہوگا، تو اس نے وہیں توبہ کر یا نہیں، وہ اٹھ کر جائے گا تو ہوگا، تو وہ اٹھ کر جاتا سب کے درمیان میں تو پتہ چل جاتا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اب یہاں جاؤں گا تو رسوا ہو جاؤں گا سب کے سامنے۔ تو بارش ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مفہوم ہے، اللہ یہ کیا آپ نے فرمایا تھا ایک بھی تو اٹھ کے گیا نہیں یہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ ہمارا جو نافرمان تھا نا اس نے ہم سے صلح کر لی۔ کیا کر لی؟ صلح کر لی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ تھے، ہاں کلیم اللہ، کلیم جانتے ہیں نا، ہاں بہت بات کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے بات کرنے کے لیے، ہے نا، ہاں وہ طور پر گئے تھے بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا انور دیسائی، ہمارے حافظ یوسف جھانکھا پٹیل ان کے دوست، فاروق بھائی جانتے ہو نا، ہاں تو مولانا سلیم دورات کے پاس وہ پہنچے، انہوں نے خود سنایا خود مجھے، مولانا انور نے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، فرمایا کہ مولانا سلیم دورات نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کے لقب ہے، کوئی فقیہ الامت، کوئی مسیح الامت، کوئی وسیع الامت، کوئی حکیم الامت، فرمایا سارے لقب ہو گئے، ایک باقی تھا کلیم الامت، آپ بولتے بہت تھے، یہ لقب آپ کی ہے عبدالقادر شاہ کہ آپ بولتے بہت ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی آپ کو بہت بولتے ہیں کہ اب یہ آپ کے لیے آپ کلیم الامت ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بولتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے کے لیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ اب مجھے نام تو بتائیے وہ کون ہے وہ بندہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، اے موسیٰ جب نافرمان تھا نہیں بتایا، اب تو فرما بردار ہو گیا ہے، کیسے بتائے؟ اب تو اس نے کیا کر لی؟ صلح کر لی، اب کیسے بتائے تجھے ہم؟ تو توبہ تو کب کر لے ہمیں کیا معلوم؟ تو حضور نے فرمایا حدیث ہے یہ کہ میں نے اور آپ نے اللہ نہ کرے کسی کو گناہ کرتے دیکھا اور اس کو کیا دیا؟ طعنہ دیا، اور وہ گناہ سے توبہ کر چکا تھا، اللہ میری آپ کی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، فرمایا اسے موت نہیں آئے گی، وہ مرے گا نہیں جب تک اس گناہ میں وہ خود مبتلا نہیں ہو۔ بڑی سخت وعید ہے، اللہ اسے اس گناہ میں مبتلا کر کے رہے گا۔ ہم کسی کی اولاد پر ہنسیں گے، طعنہ دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پوتے نواسے پڑ پوتے ہمارے خاندان میں ایسا ہو جائے، اس لیے ہنسنا نہیں چاہیے، اس لیے ہنسا مت کرو کسی پر۔ بہرحال چلے اب مضمون کو یہیں چھوڑتے ہیں، بے شرمی بہت ہے، شرم و حیا کا ہم پابند بنے۔ اکبر نے آگے کہا ہرگز نہ کرو قضا نمازیں، ہرگز نہ کرو قضا نمازیں، مرتے مرتے ادا کیے جاؤ۔ تو نماز تو مرتے مرتے بھی ادا کرنی۔ اب وہ جو صورتحال پیش آئی، اور ابھی مسائل ہے اس کے، یار زندہ صحبت باقی، لیکن اتنا سن لو کہ وہ تو میں نے بتا دیا تھا آپ کو، نماز کون توڑے گا کون نہیں توڑے گا، تو اب ذرا آپ اپنی خاموشی توڑیے اور مجھے بتائیے میں نے کیا بتایا تھا۔ چلے پھر میں آگے چلوں گا کہ ایسی صورتحال جو عید کے دن پیش آئی تھی، اللہ کرے کہ آگے کبھی نہ آئے، کہیں نہ آئے، لیکن بہت سارے لوگ تھے، کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا، امام صاحب اور سارے مقتدی نماز توڑ دیں گے یا 3-4 احباب نماز توڑیں گے؟ جزاکم اللہ۔ 50 میں سے 50 نہیں اشرف بھائی، بعض ممتحن جو ہوتے ہیں نا کم بخت بڑے تنگ دل اور سخت دل، 100% اچھا جواب دو تو ہو چھلہ میں چھلے 50 دے ہے، ارے بھائی بے ودھارے دینے جانی تو تارا باپ نہ ہو جاؤں۔ لیکن بعض ممتحن کیسے ہوتے ہیں؟ دل والے ہوتے ہیں، دل والے ہوتے ہیں، تو وہ 51 52 بھی دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری
نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے بعد میری ڈیوٹی لگائی کہ حضرت کے تعلق سے جو بھی مضامین جو چیزیں جمع کرنا ہے، تو میں پہنچا راندیش جہاں حضرت نے تعلیم حاصل کی تھی، جامعہ حسینیہ، میں نے بھی وہاں پڑھا تھا۔ میں نے کہا مجھے حضرت کے نمبرات چاہیے کہ جو حضرت نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اللہ اکبر، حنیف بھائی حضرت نے کب پڑھا ہوگا؟ 100 سال کی تو حضرت کی عمر ہوئی تھی اسلامی اعتبار سے، 100 سال اسلامی اعتبار سے، تو انہوں نے پڑھا کب ہوگا؟ الحمدللہ وہ ریکارڈ بھی نکل آیا جامعہ حسینیہ سے، اتنا پرانا ریکارڈ۔ લાપડે ને હંગરેલો હબ બી કામનો, સંગરેલો સાંપ પણ જે છે તે કામનો છે। تو حضرت کو کسی ممتحن نے فاروق بھائی 53 نمبر دیے تھے، میں کہ جو 3 نمبر ایکسٹرا دی رہا ہے، تو بہرحال آپ نے بھی صحیح جواب دیا، تو صدیق بھائی سے نمبر لے لینا، وہ جتنے دے آپ۔ تو بہرحال چونکہ وہ صدیق ہے تو اس لیے صداقت والا معاملہ کرے گا۔ تو بہرحال وہ آپ کو بتایا تھا کہ امام صاحب نہیں نماز نہیں یہ کریں گے، جو قریب میں ہے وہ لوگ کیا کریں گے؟ نماز توڑ دیں گے اور اس کو لک آفٹر کریں گے۔ اب عید کے دن یہ مسئلہ پیش آیا، اسی مثال کو سمجھو۔ اب انہوں نے پوچھا جن کی نماز چلی گئی، وہ تو عید کی نماز تو ہو گئی اور وہ دوسری نماز تھی، پہلی ہوتی تو چلو وہ لوگ دوسری میں شامل ہو جاتے۔ اب یہ دوسری نماز میں یہ واقعہ شبیر چچا پیش آیا، اب کیا کریں؟ ان کی تو عید کی نماز گئی، وہ تو اس کو کیا کر رہے تھے؟ مدد کر رہے تھے، ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، اس کی ہیلپ کر رہے تھے۔ اب عید کی نماز ہو گئی، اب کبھی عید کی نماز چلی جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان ہے، وہ رمضان المبارک سے بیمار تھا، میرے پاس اس نے پڑھا ہے، تو اس کا میرے اوپر میسیج آیا ہے کہ مولانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ عید کی نماز میں نہیں پڑھ سکوں گا اور میں بیمار ہوں، چلا تو جاؤں گا، لیکن اس نے خیال کیا کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ کھانسی ہوتی ہے، وہ جراثیم وہ ہوتے ہیں، یاد رکھو ایسا ہو تو گھر میں نماز پڑھو، مت آؤ۔ وہ احتیاطی تدبیر بھی کرنا ہے، یہ بھی شریعت میں ہے۔ پرہیز اسی لیے کہتے ہیں کہ پرہیز سب سے بڑا علاج ہے نا، پرہیز سب سے بڑا علاج۔ بڑے عالم گزرے ہیں ماضی قریب میں، اشرف بھائی پاکستان میں، آپ کے یہاں ایک جگہ ہے وہ ناظم آباد کراچی میں، یا نظام آباد، کیا ہے؟ ناظم آباد ہے، ہاں ناظم آباد۔ تو وہاں ایک بڑا ادارہ ہے جامعۃ الرشید، اب بھی ہے، تو اس کے قائم کرنے والے حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے فتاویٰ بھی ہے، احسن الفتاویٰ، بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا، مرحوم کو اللہ غریق رحمت کرے۔ ان کے تعلق سے میں نے سنا ان کے شاگردوں سے کہ حضرت کو کھانسی بھی ہوتی نا، زکام، سردی اور کھانسی، حضرت مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، الگ سے پڑھتے تھے، کمرے میں چلے گئے یا کہیں دور اوپر چلے گئے کہ میری وجہ سے کسی کو یہ بیماری نہ لگ جائے۔ اب ہمارے یہاں تو کوئی سمجھتا ہی نہیں، میں نے کہا نا کل فاروق بھائی سب بڑے ہیں، تو اب کہنے جاؤ تو کوئی نہیں مانتا ہمارے یہاں، آپ منع کرو تو کوئی جو ہے وہ نہیں مانے گا، لیکن بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک اور کتاب ہے الادب المفرد، اس میں یہ عبداللہ بن عمر رضی، آپ بھی، میں الحمدللہ دیکھیں کبھی نہیں بھی ہوتا مجھ سے عمل، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، بہت اچھی دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مکان سے نکلتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے، اللہم سلمنی وسلم منی، یاد کر لو، بڑی پیاری دعا ہے، چھوٹی سی ہے، اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے دوسروں کو بچا، اور دوسروں سے مجھے تکلیف نہ پہنچے میری حفاظت فرما۔ دونوں چیزیں آ گئی، کسی کے ذریعے سے مجھے تکلیف نہ پہنچے اور میرے ذریعے سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا، جب بھی باہر نکلتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا آپ کو یاد ہے الحمدللہ، چلو اب سن لو، کبھی ایسا ہو جائے عید میں تو کیسے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیے عید کی نماز اکیلا آدمی نہیں پڑھ سکتا، سمجھ آیا؟ اکیلا آدمی عید نہیں پڑھ سکتا، اس میں جماعت ضروری ہے، اور جماعت میں کم از کم امام کے علاوہ کتنے آدمی ہو؟ 3، تو ٹوٹل کتنے چاہیے؟ 4۔
ہاں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا ایک قول ہے کہ اگر 4 نہ ہو تو کم از کم کتنے ہو؟ 3 ہو. لیکن اب اس میں خطبہ بھی ہے، پتہ ہے نا؟ ہاں اب خطبہ بھی ہے تو خطبہ بھی پھر دینا پڑے گا. تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو پھر آپ عید پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 2 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، اب کوئی جانتا نہیں خطبہ دینا، تو کیا کریں گے؟ تو اب عید اکیلے نہیں پڑھ سکتے. اور بعض چیزیں اسلام میں ایسی ہے جس کی قضا نہیں ہے. نماز جنازہ کی بھی قضا نہیں ہے، عیدین کی نماز کی بھی قضا نہیں ہے. جمعہ کا بدل ہے کہ جمعہ گئی تو کیا پڑھ لے؟ ظہر پڑھ لے. اب عید صحابی رسول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معجم میں صحابی رسول کا یہ ارشاد موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی عید کی نماز کسی وجہ سے رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت پڑھ لے. کتنی پڑھے؟ 4 رکعت وہ نماز پڑھ لے، 2 نہیں 4 رکعت. اب آپ پوچھیں گے مولوی صاحب کیا نیت؟ نفل کی نیت سے. کس نیت سے؟ نفل کی نیت سے 4 رکعت نماز وہ پڑھ لے. اور یہ کہاں تک پڑھ سکتا ہے؟ ظہر کا وقت سعد اللہ صاحب شروع ہو اس سے پہلے تک، اس سے پہلے تک وہ 4 رکعت. اور دیکھیے عید کی نماز پہلے دن نہیں پڑھ سکے تو دوسرے دن بھی پڑھ سکتے، یاد رکھنا دوسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہے عید کی نماز. تو کتنی پڑھے؟ وہ 4 رکعت وہ پڑھ لے. ابن تیمیہ علیہ رحمہ بڑے آدمی ہیں، آپ نے نام سن رکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ 4 رکعت اس لیے پڑھنی ہے، عید کی تو 2 ہے. تو پھر ابھی سعد اللہ صاحب شاید پوچھتے ہی، لیکن ذہن میں نہیں آیا ہوگا، ورنہ پوچھتے کہ مولوی صاحب 4 کیوں؟ 4 2 ایکسٹرا کیوں 2؟ جواب دو. تو وہ جواب یہ ہے کہ وہ بھی 4 ہی ہے، 2 خطبے. تو ایک خطبہ 1 رکعت کے قائم مقام. ظہر میں بھی 4 رکعت ہے، یہ جمعہ بھی 2 خطبے 1 رکعت ہے قائم مقام. اسی لیے حضور نے فرمایا، ارشاد ہے کہ وہ کیا یہ حدیث ہے، اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہ مفہوم یہ ہے کہ جب امام نکل جائے خطبہ دینے کے لیے، اب نہ نماز پڑھنی ہے نہ بات چیت کرنی. یہ بھی خطبہ بھی گویا 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے. تو سمجھ آیا؟ تو اس لیے 4 رکعت کیا کرنی ہے؟ وہ پڑھ لینی ہے. تو خطبہ تو ہوا نہیں تو 4 رکعت ہو گئی. یہ قضا نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بدل ہے. کیا نام ہے اس کا نام؟ عوض، بدل ہے. آخری بات. اب آپ کہیں گے مول صاحب گڑو خراب ہوئی تو وزارہ ہار ہوا تو وزارہ لمبائی کی ہے. تو اب کوئی آدمی فاروق بھائی ذرا دیر سے شریک ہوا، دیر سے، تو ایکسٹرا تکبیر ہوتی ہے، یا رکعت چلی گئی تو ایکسٹرا تکبیر جو ہیں وہ رہ گئی. تو پھر کیا کرے؟ جس پر فتویٰ ہے، جس قول کو پسند کیا گیا، اس کا جواب آئندہ مجلس میں انشاءاللہ. خالی آسانی کے لیے آپ سن لیں. بڑے عالم ہوئے ہیں ماضی قریب میں، پاکستان میں بندوری ٹاؤن میں ہوتے تھے، مولانا ولی حسن ٹونکی علیہ الرحمہ. حضرت نے آج کل کے جو حالات ہیں، ہم مسائل جانتے نہیں، اور سال میں 2 مرتبہ یہ موقع آتا ہے تو اس لیے پھر الجھن میں پڑ جاتا ہے آدمی کیسے نماز ادا کرے. تو حضرت نے فرمایا جیسے عام نمازیں پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھ لو. جیسے عام نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھ لو. تو عید جیسے امام پڑھاتا ہے ویسے کچھ الگ ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، تو ویسے ہی پڑھ لو. ویسے ہی کا کیا مطلب سمجھ لو کہ ہماری 1 رکعت گئی ہے تو اب کیسے کرنا ہے؟ جیسے بالکل چھوٹی امام صاحب نے پڑھائی، کھڑے ہوں گے ہم امام کے سلام کے بعد، اور پہلے کیا پڑھیں گے؟ الحمد جو ہے وہ کہاں پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ ثنا کے بعد کیا کریں گے؟ ایکسٹرا تکبیر نہیں، ایکسٹرا تکبیر کہہ دیں گے. امام صاحب یہی کرتے ہیں نا پہلی رکعت میں. بالکل ویسے ہی پڑھو کہ ثنا پڑھو، پھر کیا کرو؟ ایکسٹرا تکبیر کہہ دو، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر قرات، اور پھر سلام، اور اب ختم کرتا ہے عبدالسلام. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.